بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں بنی، کتنے وقت میں بنی، کس چیز کی تھی، کتنی لمبی کتنی چوڑی تھی، اس کی کتنی منزلیں تھیں، کشتی میں کل کتنے افراد سوار تھے، شیطان کشتی میں کیوں سوار ہوا تھا، کون سا ایسا جانور تھا جو کشتی میں سوار نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا، کتنے سال تک کشتی پانی میں تیرتی رہی، اور کشتی جب رک گئی تو اس کو کہاں چھپایا گیا، کیا کشتی اب دریافت ہو چکی ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے تفصیلاً جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے اور ہماری محنت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو پورا دیکھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر اور شرک میں غرق تھی۔ شیطان کی پیروکاری کرتے ہوئے انہوں نے 5 بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی برائی اس قوم میں عام ہو چکی تھی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دینے لگے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے رسول ہیں کہ جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی اور سب سے پہلے ان کی قوم پر دنیاوی عذاب نازل ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ پارہ نمبر 29 نوح 1۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی ساری قوم آپ پر ظلم ستم کرتی رہی۔ بعض روایات کے مطابق عراق کا شہر رافدین آپ کا مسکن تھا۔ قوم نے آپ علیہ السلام پر اعتراضات کیے تو آپ علیہ السلام نے انہیں غور و فکر کی دعوت کی اور اعتراضات کے جواب دیے، اور آپ علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ نیز ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے متکبرانہ کلام کیا۔ آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، آپ کی قوم آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی تھی، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب اللہ پاک نے وحی کے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، وہ ضرور ڈوبے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے ہوئے بولتے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ پارہ نمبر 12۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے کہ آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکالیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ یہ کشتی کم و بیش 100 سالوں میں تیار ہوئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئیں۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح کے تندور سے
پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی تمام لوگ جو ہیں ان کو سوار کر لیں، اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ پارہ نمبر 12 میں امام احمد الساوی کہتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، پرندوں، چرندوں اور قسم قسم کی حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد اور عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہوئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ تفسیر ساوی پیج نمبر 12۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا، درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی، زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل ہچکولے کھاتی رہی، پھر آخر یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الاحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں، جو کہ 1400 فٹ اونچی پہاڑی ہے، چوٹی ہے۔ کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور یہ ہزاروں میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ چینی اور یورپی ماہرین جبکہ تمام اہل کتاب کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہ کشتی 4800 قبل مسیح کی ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے تو مسلم محققین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے رکنے کی جگہ جودی پہاڑ لکھا ہے، جبکہ یہ پہاڑی کوکرتا کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک مسجد تعمیر کی، جس کو سمانین مسجد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے خسران شہر آباد کیا۔ آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ آج کل بہت سی بے بنیاد ویڈیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کشتی میں کوئی بھی جن اور شیطان موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی مستند روایت موجود ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ احکامات الہی کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے، لہٰذا عبرت حاصل کریں، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچیں۔ قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم نوح اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے خیر و عافیت اور بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم آج دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہمیں بروز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ کامنٹ سیکشن میں آمین میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامد و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔